أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ ماؤں کو لے کر جا کر منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، لیکن ہمارے آقا و مولا آئے تو پھر بتایا کہ ماؤں کی شانیں کیا ہیں، بہنوں کی شانیں کیا ہیں، بیٹیوں کی شانیں کیا ہیں۔ ہم جن کو مہذب معاشرے مانتے ہیں نا، بحیثیت کل بات ہوتی ہے، جز کی بات نہیں ہوتی۔ جز تو یہاں بھی نافرمان موجود ہیں والدین کے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے یا زیادہ ترقی کر جاتا ہے وہ مہذب معاشرے ہوتے ہیں۔ ان معاشرے میں جا کے دیکھ لو، ماؤں کو اولڈ ہوم میں جمع کرایا جاتا ہے۔ ان بوڑھوں کے لیے ایک خاص سوسائٹی بنائی جاتی ہے، بوڑھوں کو وہاں جمع کرایا جاتا ہے۔ لیکن جو دین ہمارے آقا و مولا ہمیں دے کر گئے ہیں، ان میں ہمارے بزرگ چلے بھی جائیں تو ہم ان کی یاد میں بھی روتے رہتے ہیں۔ ہماری مائیں چلی جائیں، بہنیں چلی جائیں، باپ چلے جائیں، ان کی یاد میں روتے رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ان سے رحم کا معاملہ فرما، ان سے مغفرت والا معاملہ فرما، ان سے کرم کا معاملہ فرما۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکت ہے اور قیامت تک یہ دین چمکتا ہوا دین ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سدھر رہیں گی، اور اگر آپ نے عمل نہ کیا اور اپنے بچوں کو دور رکھا تو پھر یاد رکھنا دنیا میں آپ کا مستقبل اولڈ ہوم ہے۔ دنیا میں آپ کا مستقبل وہ گھر ہے جہاں پہ آپ کو نہ بچہ ملے گا، نہ آپ کو کوئی ملنے والا ملے گا، بلکہ کوئی 2-4 فوٹو کھنچانے والے عید والے دن آ جائیں گے، شب برات پر آ جائیں گے، شب معراج پر آ جائیں گے، ربیع الاول شریف پر آ جائیں گے، اور آپ کے ساتھ 2 فوٹو بنا کر چلے جائیں گے، اور آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو بے بسی کا عالم دیکھیں گے۔ لہذا سب نے بوڑھے ہونا ہے نا جی۔ ہاں کسی کو جوانی میں شہادت مل جائے وہ ہمارے غازیوں کی طرح، تو پھر تو تمنا تو ہم بھی یہی لیے پھرتے ہیں کہ اللہ کورا خون لوے، کورا خون، بڑھے ہو کے نہیں۔ ویسے تو اسلام بچ جنہیں سفید بالاں دی جتنی حیثیت ہے نا، انہیں کسے شاید ہی نہیں۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا جس نے اسلام بچ بڑھاپا آیا اور اس نے اس دی عزت نہ کی تھی، فرمایا اس نے اسلام دی عزت نہیں کی تھی۔ اس واسطے اسی انہاں بزرگاں دی عزت کرتے ہیں کہ حضور دے دین دے نال چلدے چلدے آج سفید بال کر بیٹھے، لیکن اگر کورا خون بھی قبول ہو جاوے تو کیا بات ہے نا، حضور دے نا تے دیکھو کسے دے نال کوئی وفا کر لوے، کسے دے نال کوئی گل کر لوے، نسلی بندہ ہوئے ساری زندگی نہیں بھولدا۔ تے جڑی مائی صاحبہ قبر چ گیا ہونے تے فرشتے پوچھے ہونا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تے وہ کہندی ہونیاں پتر سن وہ بھی دے آئیاں حضور دے نا تے، اج بھی لگے پھر دن۔ ایندا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ جڑا آ جاوے وہ قبول نہیں ہویا، انہاں مائی انہاں بھیج دیتا، اگوں مالکہ دی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس نو چاہے اپنی رحمت واسطے خاص کرے۔ ہاں جڑے بدر وچ نہیں لگے وہ احد وچ لگے، جڑے احد وچ نہیں لگے وہ خندق وچ لگے، جڑے خندق وچ نہیں لگے وہ تبوک وچ لگے، جڑے تبوک وچ نہیں لگے
لگے ہو یرموک وچ لگے، جڑے یرموک چ نہیں لگے ہو قادسیہ وچ لگے ہے، لگے رہے حضور دے دین واسطے، شرط ہے کہ آخر تک جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر حکم آندا۔ اس واسطے حضور دے دین واسطے جو دے مسلسل کرنا ہے صحابہ دی سنت ہے۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے دور خلافت وچ اپنے سینے ہوتے دو چھوٹیاں بچیاں مطلب معصوم محفوظ بچیاں چھوٹیاں کم عمر کم سن بچیاں 10 سال 12 سال انہوں دی عمر ہونی 8 سال ہونی، انہوں نے کھلا رہے تھے، حضرت عمر آ گئے، فرمایا اے صدیق کون بچیاں؟ پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کی فرمایا؟ خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الانبیاء کی فرمانے جنہ دا مقام کی ہے آج بھی حضور دے نال اس طرح۔ آپ فرمایا اے عمر اے اس دیاں بیٹیاں جڑا تیرے تے میرے نالو افضل ہے۔ انہوں نے پوچھا کنیاں بیٹیاں؟ فرمایا اے سعد بن ربیع دیاں بیٹیاں جنہیں میدان احد وچ حضور دے نام تے جان دیتی، حضور دی حفاظت کرتے، حضور دی ناموس تے جان دیتی۔ یار جڑے صحابہ دے تا پھر مٹھ جو بھی نہیں قیامت تک برابر ہو سکتے نا، تے جڑا آج بھی اپنا سب کچھ لے کے آ کے روڈ تے کہے کہ یا رسول اللہ میرا مال بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرے بچے بھی قربان، تے پھر انہاں جدو آخر وچ پہنچنا تو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں اب پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں تو پہلے یہ کہنا ہونا کہ انہاں ماما دا کمال ہے جڑے اپنے پتر تیار کر کے میدان میں بھیج دیا۔ کدی میں سنیا انہاں ماما دی الفاظ، انہوں نے کیا اپنے پتر نو کیا سارے جاندے ہیں کوئی زخمی ہو گیا اندہ کوئی شہید ہو گیا اندہ تو سالم کے میں آ جانا۔ ایک کوئی چھوٹے الفاظ نہیں، ماں پتر نو کہہ رہی سارے کوئی زخمی ہو گیا اندہ کوئی شہید ہو گیا اندہ کسی دا کوئی بازو شال ہو گیا اندہ تو سالم کے میں آ جانا۔ انہاں ماما دے جذبے نو سلام۔ اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اسلام دے اندر اجازت رکھیا کہ وہ ماما پیدا ہوندیاں رہن گیاں جڑیاں غازی علم الدین جمدیاں رہن گیاں، جڑی ممتاز قادری جمدیاں رہن گیاں، جڑیاں غازی عامر عبد الرحمن چیمہ جمدیاں رہن گیاں، تے پھر جڑیاں علامہ خادم حسین جیسے رجال پیدا جمدیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے کارکنو محبو ہر طرح دے نال ہو، کم از کم تھوڑے طرفوں یہ شکایت نہیں آنا چاہیے کہ ماں باپ دا نافرمان ہے۔ بالکل سختی نال یہ گل ہے کہ تھوڑی طرفوں کم از کم شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تسی دین دی گل کر دیو تے گل بات چو کرنی پہلے عمل کر کے دکھانا، اے نہ ہوئے کہ تھوڑے والوں شکایت آندی جائے نہ ماں باپ دے نافرمانن جس طرح بھی ہے۔ قرآن کہندا ولا اف لہما ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کہنی تے اکھ پٹ کے بھی نہیں ویکھنا، کی کرنا وقل لہما قولا کریما، جدو بھی انہاں نال گل کرنی تے بڑی شفقت نال بڑے پیار نال بڑے بچ کے گل کرنی۔ تے اس واسطے تواڈے واسطے نصیحت ہے میری، اور اے بابا جی بھی ساڈے واسطے نصیحت بار بار کر کے گئے کہ والدین دا احترام کرنا، والدین دا اور ہر لحاظ نہ احترام کرنا، او جو آکھن قبول ہے۔ بابا جی مولانا روم دی ایک آیت سنا دے سن نا کہ وہ جناب ایک بزرگ گئے حکیم صاحب کو تے کہنے لگے نظر کم نہیں کردی کمزور ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی بڑھاپا، انہوں نے کہا جناب ذہن بھی کم نہیں کرتا، انہوں نے کہا جی بڑھاپا، انہوں نے کہا جی میدے چ بھی تکلیف راندی میدا بھی صحیح کم نہیں کرتا، انہوں نے کہا جی بڑھاپا، انہوں نے کہا جی کوئی شے پکڑن لگدا ہاتھ کم دین، انہوں نے کہا جی بڑھاپا، انہوں نے کہا صحیح طرح چلیا بھی نہیں جاتا، انہوں نے کہا جی بڑھاپا۔ تے وہ حکیم بزرگاں نے نا ڈنڈا چک لیا تے کیا بھی تیرے استاد نے تینوں بڑھاپے تو علاوہ کوئی گل نہیں سکھائی؟ تے نا حکیم صاحب بڑے دانا آدمی سن، فرمایا بزرگوں جڑی تسی حرکت کر رہے ہو نا یہ بھی بڑھاپا، لہذا جدو والدین یا کوئی بھی بوڑھے ہو جاندے نا وہ تو کوئی جناب سخت گل بھی کرن تا تساں کو قبول کرنی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماندا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تسی انہاں نال بچ کے گل کرنی, نرم گل کرنی. وہ ہمیشہ ڈاڈی گل کرن گے, پھر اتھے اپنے آپ بھی رکھ کے سوچنا بھی اتھے اسی بھی پہنچنا. وہ کہندے نے ایک بزرگ جا رہا سن تے وہ اس طرح انہاں دا کب نکلیا ہویا سی تے کسے نوجوان نے شرارت کی تھی, بابا جی کمان کتنے دی لئی؟ انہاں کہا پتر ویڑا آن تے مفت مل جاندی. اے یاد رکھنا, وقت لگدا این جوانی گزردی, این بچپن گزردا, این جناب لڑکپن گزردا, پھر این بندہ اتھے ہی آ کے پہنچ جاندا. پھر رب بڑا ڈاڈا, جڑا بندہ انج اکڑ کے پھرے ہوندا نا, این بندہ منجی تے بہندا, رب سب نال بندہ کہندا میں انج کر لواں گا, میں اتھے نس جاواں گا, میں اے کر لواں گا. رب پہلے روح کڈدا ہی پیراں دی طرفوں بھی نس کے وکھا مینوں. اور رب بڑا ڈاڈا, بندے نو ہمیشہ سر جھکا کے رہنا چاہیے. ہاں اس دی بارگاہ میں سر جھکا لو. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ہاں اس بارگاہ جڑا سر جھک جاوے نا, پھر وہ کتے رب پھر اپنا بڑا قادر ہے, وہ بڑا شانہ والا اور سب نالوں وڈی غیرت والا, پھر وہ اپنے بندے دا کتے سر جھکن نہیں دیندا. ہاں سر ایک کو دار تے جھکایا. اس واسطے در کوئی مختلف نہ سمجھے, با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. ساڑا مطلب یہی ہے بھی سر ایک کوئی در تے جھکایا, جڑا اس در تے سر جھک جاوے پھر اس نو کائنات دا کوئی شے جھکا نہیں سکتی. اس واسطے تسی اپنے والدین دا بہت احترام کرنا اور انہاں کو دعاواں لینیاں, اور یاد اے بھی کرنا کہ اسی بھی اس عمر چ پہنچنا اگر اللہ نے چاہا تھا, نہیں تا زندگی دا کہ پتا ہے تا ان پھولا. عمر بندے دی ایویں گزری جے میں پانی وچ پتاسا, سوڑی سامی سٹ گتے سن جے میں تے پرت نہ سکسے پاسا ہو, صاحب تیتوں تل تل لکھیا منگسی رتی گھٹنا ماسا ہو. اس واسطے عمر دا تا کوئی پتہ نہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور نال سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے والدین دا فرما بردار بنائے اور انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.